صاحب قدر نے کہا تو نے ملائکہ بنائے، ان کی عبادت سے تیرا دل نہیں بھرا، تو نے فرشتے بنائے، قدسی بنائے، ان کی عبادت سے تجھے سکون نہیں ملا، پھر تو نے انسان کو بنایا اور کہا یہ فرشتوں سے افضل ہوگا اور تو اس سے سکون پانا چاہتا ہے، لیکن فرشتوں کو، ملائکہ کو تو نے یہاں کی رسائی دی ہے، انسان کو تو نے یہاں کی رسائی نہیں دی۔ لیلۃ القدر کا جو لمحہ ہے، یہ لمحہ سب سے پہلے آدم صفی اللہ پر آیا تھا۔ وہ کیسے؟ کہ وہ جو صاحب قدر ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ایسا انسان بناؤ جس کو یہاں کی عظمتیں دو۔ صاحب قدر نے کہا کہ اب ایسا انسان بناؤ، آدم کو تو نہیں کہا ہوگا نا، کہ اب ایسا انسان بناؤ کہ جس کے اندر یہ قدریں ہوں، یعنی یہ خصائل ہوں۔ کیسے خصائل؟ کہ جو تو نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہاں تک اس کی رسائی اور پہنچ تو ہو۔ صاحب قدر نے کہا تو نے ملائکہ بنائے، ان کی عبادت سے تیرا دل نہیں بھرا، تو نے فرشتے بنائے، قدسی بنائے، ان کی عبادت سے تجھے سکون نہیں ملا، پھر تو نے انسان کو بنایا اور کہا یہ فرشتوں سے افضل ہوگا اور تو اس سے سکون پانا چاہتا ہے، لیکن فرشتوں کو، ملائکہ کو تو نے یہاں کی رسائی دی ہے، انسان کو تو نے یہاں کی رسائی نہیں دی۔ انسان کو تو نے رسائی نہیں دی یہاں کی۔ بھائی ملائکہ فرشتوں کو بنایا، وہ تو گھوم رہے ہیں، کوئی ملکوت میں، کوئی جبروت میں، کوئی لاہوت میں، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور ان سے افضل تو انسان بنانا چاہتا ہے، تو اس انسان کو تو نے رسائی دی نہیں نا۔ کیوں جی؟ اس کو تو رسائی دی نہیں نا، تو اس کو رسائی دے۔ تو یہ جو ہے لیلۃ القدر کا پہلا کرم تھا، جس کی بنیاد پر انسانیت کی معراج ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر معراج ہوئی۔ ورنہ عزازیل تو دوستوں میں سے تھا، اس کو جو دل کو چوٹ لگی نا، وہ یہ لگی، اس کے ذہن میں، ابلیس کے ذہن میں یہ ہے کہ یار میں تو عاشق تھا، اچانک یہ ایسا آدم بنا دیا، مجھے کانوں کان خبر نہیں لگنے دی۔ لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کے وقت آیا ہے کہیں سے مشورہ۔ سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہوگی بات۔ اس کو لگا کہ اس کو جو ہے he has been subjected to a great enormous betrayal۔ یار یہ اچانک بغیر بتائے یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو قوم جنات سے تھا، اور قوم جنات سے ہو کر اس نے عالم ناسوت کے چپے چپے پر جو ہے سجدہ کیا، عبادت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ کر کے ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ تو اس پر تو جو ہے اس کا میٹر گھوما ہوا تھا کہ لو جی میں تو قوم جنات سے تھا، اور جی میں تو عالم بالا کے ملائکات جو ہیں ان کا جو ہے میں اب سردار بن گیا ہوں۔ اتنی ترقی، زمین سے وہاں پہنچ جانا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کو پتا چلا ہے کہ اب نیا ایک آدم بنایا ہے، وہ تو عالم احدیت تک پہنچ جائے گا، اب یہ کیا کیا یار، ساری کی ساری ہماری چودراہٹ دری کی دری رہ گئی۔ یہ لیلۃ القدر کا ہی وقت تھا کہ جب یعنی اس کو کہا کہ تو عرش کے پائے پر اپنے حبیب کا نام ساتھ رکھ۔ یہ لیلۃ القدر کا پہلا جو معاملہ ہوا ہے، اس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کو یہ کہا کہ جو تجھے پہچانے اس کا نام لکھ تاکہ دنیا اس کو پہچانے۔ تو پھر عرش کے اوپر نام لکھا گیا حضور کا،
کہ بھئی یہ میرا حبیب ہے۔ لیلۃ القدر کو ہی یہ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل ہوگی اس نسل میں سے 2 نسلیں بنائی جائیں گی، ایک ہو جائے گی اسحاق اور دوسری ہو جائے گی اسماعیل کی، ایک ہو جائے گی اسحاق کی اور دوسری ہو جائے گی اسماعیل کی۔ جو اسحاق کی ہوگی اس کے اوپر ظاہری توجہات ہوں گی، جو اسماعیل کی ہوگی اس کے ساتھ باطنی توجہات ہوں گی، اس کے ساتھ باطنی توجہات ہوں گی۔ یہ سارا جو ہے لیلۃ القدر کی یعنی کرم نوازی یہ سمجھ لیں۔ قدر کا مطلب ویسے تو ہے پاور، لیکن مولوی کہتے ہیں کہ شب قدر کا مطلب ہے وہ رات جس کی آپ قدر و منزلت جان لیں، لیکن قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب کیا قدر و منزلت جانیں گے؟ پتہ نہیں یہ کہاں کے لاتے ہیں مولوی اٹھا کے بکواس۔ اس کا معنی جو ہے قدر کا وہ ہے پاور۔ تو جو لمحہ شب قدر کا انسان کو مل جاتا ہے وہ اس کی روح کو طاقت بخش دیتا ہے، اتنی طاقت بخش دیتا ہے جو اچھا اب یہ بات جو ہے آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ ایک رات میں اتنی طاقت اسے بخش دیتا ہے کہ اگر ساری زندگی 1000 مہینے تک بھی اس کا قلب ذکر کرتا رہے تب بھی اتنی طاقت اور نور نہ بنا سکے۔ جو وہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو وہ 1000 مہینے جو ہیں ظاہری عبادات سے ان کا موازنہ نہیں کیا گیا، مومن کی عبادت سے موازنہ کیا گیا ہے، ذکر قلب سے۔ 1000 مہینے تک دل اللہ اللہ کرتا رہے تب اتنی طاقت نہ بنے جتنا ایک لمحے میں لیلۃ القدر میں وہ طاقت رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ طاقت مل جائے آپ کو۔